الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، سورہ القصص کی 4 آیات میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 14 سے 17، اور اسی پر انشاءاللہ مزید آج ہماری نشست ہوگی۔ کچھ باتیں تمہیداً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ایک عرصے سے یہاں پہ درس قرآن کے لیے آنا ہوتا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ تنظیم اسلامی، اس کا حلقہ لاہور شرقی اور اسی کا یونٹ جو ہے گڑی شوق، اسی کے تحت یہ درس قرآن چل رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو شیڈول طے ہوتے ہیں اس میں اس درس کو دعوتی درس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ اکثر و بیشتر دعوت جو ہے تنظیم اسلامی کی، اسی کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہیں، لیکن آج کی نشست تھوڑی سی اس اعتبار سے مختلف ہوگی، کیونکہ اگر ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت کا ہم جائزہ لیں تو ان کے ہاں 2 کام ہیں کہ جو بالکل پیرلل ان کے ہاں چلتے ہیں۔ ایک کام کہ اسلام کی نشأت ثانیہ یعنی دوبارہ غلبہ اقامت دین، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قاعدہ اور ضابطہ سیاسی سطح پر بالفعل نافذ ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے تنظیم اسلامی بنائی۔ جبکہ اسی کے پیرلل جو ایک کام ہے وہ ہے رجوع الی القرآن، کہ لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا جائے۔ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر لفظ معانی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور عربی زبان کا ایک قول ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہذا اس کو جس سطح پہ بھی پڑھا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے، دنیا کے کسی طبقے کا فرد ہو، کسی ذہنی استطاعت کا حامل ہو، اس قرآن کریم سے ضرور فیض وہ حاصل کر لے گا۔ لہذا عام فہم قرآن کریم کو عام کرنا، تو غلبہ اقامت دین اور اس ضمن میں اسلام کی نشأت ثانیہ کی بلند ترین پہلی آواز جو
آئی ہے وہ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ہے، اور ثانیہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر اس فکر کو گویا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک بالکل جسد جو ہے وہ فراہم کیا، اور اگر کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی فکری اعتبار سے تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اس کو الحمدللہ کسی درجے میں تکمیل تک پہنچایا ہے۔ جبکہ دوسرا کام جو ہے قرآن کریم کو عام کرنا، اس میں تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی قبولیت ڈاکٹر صاحب کو عطا فرمائی ہے اور اس ضمن میں جتنا کام ان کا مقبول ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی فضل ہے۔ اور بعض لوگوں نے تنقید بھی اس اعتبار سے کی ہے کہ یہ تو صرف قرآن ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ اسی تنقید کے اندر ان کی تحسین بھی ہو گئی۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ سمجھیے کہ قرآن کریم جو رجوع القرآن ہے اس کی طرف کو رخ مڑ جائے کہ قرآن کریم نے چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر کس طرح وسیع اور عمیق مضامین جو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ سورہ القصص کے حوالے سے آپ حضرات جانتے ہیں قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ ظاہر ہے کہ بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی مشابہتیں ہیں جن کی بنیاد پر ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرمایا ہے، لیکن سورۃ القصص کے اندر تو گویا جس طرح ایک سٹوری ہوتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور خاص طور پر ان کے بچپن کے ایام اور پھر ان کا پالا جانا، ان کا دودھ پلایا جانا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اگرچہ کہ غالباً قرآن کریم کے ایک اور دو صورتوں میں بھی ہے، لیکن یہاں پر انتہائی بلیغ انداز کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے۔ پس منظر میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت ہے آپ سب حضرات سمجھتے ہیں، لیکن ابھی وہ بچپنے کو ذہن میں لائیں، اور وہ ذہن میں ذرا لائیں کہ جہاں پر آپ موجود تھے، جب وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو بات سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی قوم کے فرد تھے۔ اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام، اور انہی کی اولاد میں سے وہ دین ابراہیمی پہ تھے۔ ہاں آئندہ میں اسرائیلی نہیں کہوں گا بلکہ مسلمان کا لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ اسرائیل کہنے کی وجہ سے خواہ مخواہ اسرائیل کی طرف یہ جو بات ہے اتنے جلیل القدر پیغمبر اور آج کا جو اسرائیل ہے باہم ایک گویا کہ کسی درجے میں بھی کوئی مشابہت محسوس نہ ہو۔ تو بہرحال حضرت یعقوب کی نسل میں سے تھے، اور یعقوب علیہ السلام آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ ابراہیم عراق کے اندر پیدا ہوئے، اور عراق سے جب نمرود نے آگ کے اندر پھینک دیا تو آپ نے ہجرت فرمائی، انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت فرما کے فلسطین شام کی طرف تشریف لے آئے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دو بیویوں سے اولادیں عطا فرمائی، بڑے اسماعیل ہیں علیہ السلام اور چھوٹے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام گویا اپنی نسل کی ایک پیڑھی کو آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے اندر جا کر آباد کیا، جس میں سے پھر رسول اللہ تشریف فرما ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبکہ دوسری بیوی سارہ علیہ السلام، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہی ان کے ساتھ شام ہی کے اندر تھیں، پھر اسحاق سے یعقوب ہوئے، اور پھر یعقوب سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بھائیوں نے انہیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ کنویں کے اندر پھینک دیا، پھر کنویں والوں نے اٹھایا اور مصر کے اندر جا کر بیچ دیا، اور مصر کی بادشاہ جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر یوں یوسف علیہ السلام نے فلسطین سے انہیں مصر کے اندر بلا لیا جہاں کی حکومت ان کے پاس تھی۔ اب وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ قبطی قوم تھی اور یہ عرب تھے۔ کچھ عرصہ انہوں نے وہاں پر حکومت کی ہے، لیکن بہرحال مرور زمانہ سے قبطی قوم کے جو لوگ ہیں ان کے پاس اقتدار واپس آ گیا۔ اب جب اقتدار واپس آیا ہے تو انہوں نے یہ قوم جو پہلے گویا کہ ان کے اوپر غالب تھی
دوبارہ اس ڈر سے کہ دوبارہ یہ غالب نہ ہو جائے بھرپور دبا کر رکھا، اور نہ صرف یہ کہ بھرپور انداز سے دبا کر رکھا ہے بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے پوری کے پورے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا، اور جس قدر ممکن ہوتا تھا وہ دبا کر رکھتے تھے۔ اور آپ حضرات نے قرآن کریم میں ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ دیکھتا رہتا تھا، گویا کہ اگر آج کی زبان کے اندر کہا جائے تو سروے کرواتا رہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں کو زیادہ بیٹے تو پیدا نہیں ہو رہے، لہذا جب بیٹے زیادہ پیدا ہو رہے ہوتے تھے تو بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا، تاکہ اس مغلوب قوم کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے تو مین پاور نہ بن جائے۔ تو یذبحون ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا دیا کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اور ان کی خواتین کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کے بھی 3-4 اس کے سمجھیے کہ مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ خواتین سے اپنی خدمت لی جائے، دوسرا پھر لیگل رشتہ داریاں بھی قبطی لوگوں نے اسرائیلیوں سے کی تھی تاکہ وہ نسل کا اصل تشخص ختم ہو جائے، اور تیسری سطح پر آئندہ کے لیے بھی غلام تو چاہیے، اور ہیومن فیکٹریز کی حیثیت انہی خواتین کو حاصل ہے، یہ مر گئی تو آگے غلام کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اس وجہ سے بچیوں کو وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون نے ملک کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کر رکھا تھا اور ایک قوم کو بالکل دبا کر رکھا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، تو ہم نے چاہا أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لوگ جو زمین پر کمزور پڑے ہوئے ہیں ہم انہیں ائمہ بنا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں دنیا کے اندر تمکن عطا فرمائے، وارث بنائے۔ اس آیت کے فوراً بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، وہ ایک بہت بڑے آزادی کے لیڈر بن کر یہ پیدا ہوئے ہیں، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ ہاں اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ کہ وہ مسلمانوں میں سے تھے، لیکن جس دور میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس دور کے اندر فرعون کی طرف سے ایک آرڈیننس یہ پاس ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے ان ایام کے اندر پیدا کیے جائیں گے یا پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر جب ان کی والدہ محترمہ نے ان کی جان کے بارے میں خطرہ محسوس کیا تو تورات وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ چھوٹی سی ایک ٹوکری سی تھی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، اسی کے اوپر انہوں نے مٹی کا لیپ کیا، مٹی خشک ہو گئی تو اسی میں 3 ماہ کے موسیٰ علیہ السلام تھے، انہیں نیل کے اندر جا کر بہا دیا، اور یہ جو ٹوکری ہے وہ سیدھی سمجھیے کہ فرعون کے دربار کے پاس گئی اور انہوں نے انہیں پکڑ بھی لیا، اور دیکھ کر اس نے کہہ بھی دیا کہ یہ کوئی اسرائیلی بچہ ہے۔ کیوں کہ بہرحال وہ دوسری قوم کے تھے تو قوموں کے اندر تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ چہروں کے اندر بھی فرق جو ہے وہ رکھا ہے۔ اگر 20 پٹھانوں کے اندر 2 پنجابی ہوں تو وہ دکھ پڑیں گے، 20 پنجابیوں کے اندر 2 پٹھان ہوں تو وہ آپ کو اردو سپیکنگ ہو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو اسی طرح سے وہ دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طریقے سے، ان تفاصیل کا وقت نہیں ہے، ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ اس نے طے کر لیا کہ اس بچے کو میں اپنے محل ہی کے اندر پرورش کروں۔ اب عام طور پر یہ قاعدہ یہی تھا عرب کے ہاں رعوسا کا کہ ان کی خواتین اپنے بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں اماں حلیمہ سعدیہ، ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی ایسے ہی تھا۔ لہذا یہ آسیہ بہت جلیل القدر خاتون، انہوں نے تو دودھ نہیں پلانا تھا، لیکن یہ کہ ملکہ کی حیثیت حاصل تھی، بہت ساری خواتین کو بلایا گیا اور انہی میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی تشریف فرما ہوئیں،
اور بچے نے جب اصل والدہ کو دیکھا تو فوراً ہی ان کی چھاتی اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حیثیت کے بیٹے کی حیثیت سے گویا کہ جو آیا رکھی گئی تھی وہ ان کی اپنی سگی والدہ تھی، اور وہ بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئی، جس طرح کے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لے آئی تھی۔ اب یہ گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر رہے ہیں، تو یہاں پر انہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ چل گیا، اور یہاں پر رہتے ہوئے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مغلوب قوم کے وہ فرد ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک شہزادے کی حیثیت انہیں حاصل تھی۔ وہ واحد شخص تھے ان مسلمانوں میں سے کہ جن کو قبطیوں کو سلیوٹ کرنا پڑتا تھا، انہیں پروٹوکول دینا پڑتا تھا، انہیں ویلکم کہنا پڑتا تھا، اور شہزادے کی حیثیت سے رہنے کی وجہ سے ان کا جو پرورش ہے وہ بہت عمدہ انداز سے ہوئی، بڑی عمدہ خطوط سے۔ گویا گھر سے ایک دینی ورثہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا رہا تھا وہ گھر سے میسر آ گیا، اور دنیا کے جو عصری علوم ہیں، اور اس دور کا سب سے تمدن بھرا ملک جو ہے وہ مصر ہی تھا، اور اس مصر کے اندر شہزادے کی طرح رہ رہے ہیں، تو گویا اس دور کی جو عصری بہترین علوم ہو سکتے تھے وہ وہاں پر سیکھے، اور اسی ماحول کے اندر آپ جوان ہوئے ہیں، اور اسی جوانی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہرحال قبطی قوم ان کی قوم پر ظلم ڈھا رہی ہے، ان پر زیادتیاں کر رہی ہے، لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ ہاں جتنا کہ کر سکتے تھے اتنا کیا کہ آپ نے فرعون جو تھا آپ کے والدی کی حیثیت سے تھا، منہ بولا والد کہہ لیں، کہ اس سے کہہ کے آپ نے ایک دن کی چھٹی ویکلی ان کے لیے منظور کروا کے دی تھی، تاکہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جتنے بھی خیر اور بھلائی اپنی قوم کے ساتھ کر سکے وہ کر لے۔ تو بہرحال یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک انہونا واقعہ پیش آیا کہ جہاں سے ہم نے آج آیات جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، یہ عام طور پر بچوں کے لیے 13-14 برس کی عمر ہے، پھر فرمایا اشدہ، اس سے بھی ذرا بڑے مضبوط ہو گئے۔ اس عمر کو عام طور پر زیادہ مفسرین نے 30 برس کی عمر قرار دیا ہے، بعض نے 40 بھی کہا، تورات کے اندر 20 برس ہے، بہرحال 40 تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ 40 برس کی عمر کے اندر روایات ملتی ہیں کہ آپ کو نبوت ملی ہے، اور نبوت تو اس واقعے سے کم و بیش 10-12 برس بعد ملی ہے۔ واللہ عالم، اصل مقصود یہ ہے کہ اس واقعے کو سمجھا جائے، عمر جو بھی ہو، ہاں یہ ہے کہ جوان ہو گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وستوا، اور سنبھل گیا۔ اشدہ کا معنی بھی جوان ہونا ہے، وستوا انتہائی قوی جوان۔ کتنے بچے ہیں جو جوان ہوتے ہیں اور جوانی کے اندر قوت ہوتی ہی ہے، چاہے کوئی پتلا ہی شخص بچہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ قوی بھی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے دربار کے اندر کوئی ایسی کثرت کرتے ہو اور ایسا کوئی کام کرتے ہو جس کی وجہ سے صحت بھی قابل رشک تھی، اور تورات وغیرہ کے اندر ان کی تفاصیل یہ بھی آئی ہیں کہ تقریر بہت عمدہ کرتے، کلام بہت اعلیٰ آپ کا تھا، عمدہ انداز سے بات کرتے تھے، اگرچہ کہ لکنت تھی لیکن بہرحال بات عمدگی سے زور کے ساتھ کرنے کی صلاحیت موجود تھی، اور انتہائی حسین بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آتیناہ حکما و علما، اور ہم نے انہیں دی حکمت بھی اور سمجھ بھی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی اجر یا ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ جملے بڑے اہم ہیں، یہاں پر 2 لفظ آئے ہیں، حکمن و علما۔ حکمت کہتے ہیں عقل کی پختگی کو، حکمت کہتے ہیں بھرپور دانائی کو، حکمت کہتے ہیں کہ فیصلہ سازی کی صلاحیت میسر آ جائے۔ لہٰذا ایک ہے نالج جسے علم کہا گیا، اور ایک ہے حکمت۔
عام طور پر دنیا کے اندر قاعدہ کیا ہے کہ جو بالکل ٹین ایج ہے یا جوانی کی عمر ہے، یہ عمر نالج گین کرنے کی ہوتی ہے، چاہے رٹا لگا لے بچے، لیکن یہ کہ وہ ذہن کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ نالج ہونے کے باوجود بھی چونکہ حکمت نہیں ہوتی تو جوانوں سے اکثر و بیشتر جانتے بوجھتے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر خرابی ہے۔ جیسے مثال میں دوں کہ کیا جتنے بھی جوان بچے ہیں یا بچیاں ہیں، کیا وہ نہیں جانتی کہ فاسٹ فوڈ صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جانتی ہیں کہ نہیں؟ جو بچے ون ویلنگ کرتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ ون ویلنگ سے نقصان ہوگا؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں۔ گویا نالج ہے، حکمت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی میڈیکل کا بچہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ تو زیادہ جانتا ہوگا نا کہ فاسٹ فوڈ کے کتنے نقصانات ہیں، اسموکنگ کے کتنے نقصانات ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ اپنی جوانی کی عمر میں ہے، ان چیزوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ ہاں، جیسے جیسے عمر پختہ ہوتی چلی جائے گی، پھر انسان کی شخصیت کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا، انسان کی طبیعت کے اندر علم کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکمت کو پہلے تذکرہ کیا اور علم کا بعد میں تذکرہ کیا، اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی اجر دیا کرتے ہیں۔ گویا عمومیت بیان کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ بچپن کے اندر جن جوانوں کے اندر آپ احسان کی روش پیدا کر دیں، کہا نا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم، محسن کا لفظ کیا ہے، اس کے بھی دو مفاہیم عربی زبان کے اندر آتے ہیں۔ ایک مفہوم تو بالکل سادہ عام ہے، احسان والا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تنگ دست ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ احسان ہے۔ کسی کے پاس جوڑا نہیں ہے، آپ نے اپنے جوڑا اسے دے دیا، یہ احسان ہے اس پر۔ اب یہ جو ہے یہ بڑی اعلیٰ ترین صلاحیت ہے۔ اور دوسرا محسن کا معنی کیا؟ یہ حدیث جبریل کے اندر آیا ہے علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پر جناب جبرائیل امین ایک عام بشر کی حیثیت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اب پورا دربار جو ہے وہ سجا ہوا ہے، حضور مسجد کے بالکل سینٹر میں منبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ جناب جبرائیل امین سیدھے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھے اور آپ کی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کچھ سوال کیے۔ ان سوالوں کے بارے میں آگر جا کر انہوں نے پوچھا ہے کہ احسان کیا ہے؟ یہی نا کذالک نجزی المحسنین، تو احسان ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت و بندگی اس طرح سے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت میسر نہ بھی آئے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احساس تو ضرور ہی جاگزیں ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا عبادت کے اندر حسن پیدا کرنا احسان ہے۔ تو احسان کے دو مفاہیم، ایک تو یہ کہ دوسرے کی مشکل کو اپنے دل کے اندر محسوس کرنا، اور نمبر دو جو کام کرنا عمدگی کے ساتھ کرنا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں جس شخص کے اندر یہ وصف موجود ہوگا وہ درجہ احسان پر پہنچا ہوا ہوگا، خاص طور پر بچہ۔ لہٰذا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے حکمت اور علم عمر سے پہلے ہی عطا کر دیا۔ گویا بچوں کے بارے میں سامنے کیا آیا کہ یہ دو صلاحیتیں بچوں کے اندر پیدا کرنے کی والدین کو کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر ایک، احساس دوسرے کا دل کے اندر پیدا کریں، اور یہ کب بچے کے اندر پیدا ہوگا؟ جب آپ کے دل کے اندر آپ کسی کو مشکل میں دے کر تڑپیں گے تو بچہ سمجھے گا کہ یار یہ موقع تڑپنے کا ہے، اور اگر آپ کسی کو اذیت اور مصیبت اور مشکل میں دے کر ہنسیں گے، اس پر لطف لیں گے، اس پر مزہ لیں گے کہ آج صحیح پھنسیا ہے، تو بچے کے ہاں بھی احساس پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر دو کہ بچے کی سٹڈی ہر چیز پہ نگاہ رکھی جائے، مٹی پاؤ پروگرام نہیں کہ بچہ ہے
بلکہ بہتر انداز سے کہ ہر کام کو عمدگی کے ساتھ کرنے کی عادت اس کی بنا دی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علم کے ساتھ ساتھ حکمت و دانائی بھی عطا فرما دی۔ اور بین یہی الفاظ جو ہیں سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور قوت کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ واستوا کا لفظ نہیں ہے، واستوا کا مطلب قوی، تو گویا جلال اور قوت جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ان سے زیادہ تھی، جبکہ حسن و جمال جو ہے ان کے ہاں زیادہ ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ کہ حکمت اور علم ان کو بھی عطا فرمایا، اور آگے بھی بیان بھی الفاظ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ جو نیکوکار ہوا کرتے ہیں ہم انہیں ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور بات آ گئی، پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، تمہید کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ اصل مطلوب کیا ہے، ایک بہت بڑا قائد مطلوب ہے جو قوم کو غلامی سے نجات دے۔ اس کے اندر ابتدائی طور پر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لہذا آج کے دور کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے لیڈرز ہوں، کولیکٹیو سطح پر چینج لانے والے ہوں، تو اگر یہ دو چیزوں کا آپ اہتمام کریں، احساس ان کے دل کے اندر پیدا کریں اور تم دہی کے ساتھ کام کرنے کی لگن ان کے اندر پیدا کر دیں گے، تو حکمت اور دانائی میسر آ جائے گی، جو بہرحال پھر انہیں عام بندہ نہیں رہنے دے گی۔ پہلی بات والدین کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ ہوا تھا، ہاں یہی سے دیکھے کہ میں نے مثال آپ کے سامنے بیان کی تھی، حکمت کیا ہے؟ علم کے مطابق عمل کو کرنے کا نام، فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا ہو جانا۔ جہاں پر جناب یوسف علیہ السلام کے لیے کہا نا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد واقعہ آیا ہے اس خاتون کا جسے عام اصطلاح میں زلیخا کہا جاتا ہے کہ اس نے بدی کی دعوت دی اور آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ گویا حکمت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور حکمت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لا محالہ آپ کی طبیعت اعتدال پر آ جائے گی، عدل پر آ جائے گی، اور عدل کی ضد جو ہے سمجھیے وہ بے انصافی ہے، ظلم ہے۔ اور بین یہیں پر معاملہ، یہی بین الفاظ ان کے لیے بھی آگے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ اب ان کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ہم نے انہیں یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اب وہ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلھا، ایک دن یہ کیفیت تھی کہ شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں اس حال میں کہ شہر کے اندر اور کوئی بھی گلیوں پر موجود نہیں تھا، سناٹا تھا۔ عام طور پر جو سمجھا یہ گیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس وقت باہر نکلے ہیں کہ جس وقت عرب کے ہاں قیلولہ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، دوپہر کا وقت جب ہوتا ہے، اور دوپہر کے وقت میں معاملہ کیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں، ایون کہ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھی ریسٹ کر رہے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے؟ شہزادوں کا سٹیٹس، وہ ریسٹ نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے پاس سونے کے لیے جگہ بہتر ہوگی۔ یہ جو وقت ہے اس وقت کو وہ قیمتی بنایا کرتے ہیں۔ عام روایات کے اندر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان اوقات میں خاص طور پر جو آپ کی قوم ہے قبطی قوم، ان بستیوں کے اندر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر دیکھتے تھے کہ اگر کسی کے ہاں یعنی کسی کی کوئی مدد کی کسی کو ضرورت ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پہ قادر ہو تو اس کی مدد کو کر۔ گویا اب دیکھیے ذرا ایک لمحے کے لیے جوانوں کے لیے خاص طور پر، عام طور پر جو جوان بچے ہوتے ہیں بالکل بڑے ہیں، اب ان کے سامنے فیوچر ہے، کچھ خواب ہیں، تو خواب کیا ہوں گے؟ خواب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑا سٹیٹس دے دے، بڑی گاڑی دے دے، بڑا مال دے دے، بڑا گھر دے دے، یہی ہوں گے نا۔ یہ چیزیں تو ساری کی ساری ان کے پاس موجود تھی۔ کیا یہ ساری چیزیں جناب موسیٰ کے پاس موجود تھیں کہ نہیں؟ موجود تھیں۔ اچھا، جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں کہ قوت بھی ہے، جوانی بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، مال بھی ہے،
عام طور پر ان کے معمولات کس طرح کے ہوتے ہیں ذرا ذہن میں لیں. جبکہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جناب موسیٰ علیہ السلام کا رخ کس طرف؟ یہ ہے اصلاً بچپن کی وہ تربیت اگر کی گئی ہوگی تو لامحالہ یہ سب رات میں اثر آ جائے گا. اور بہرحال جو بچپن میں جیسے جیسے بات کانوں کے اندر پہنچتی چلی جائے ان چیزوں کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے. اب شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو لوگ جو ہیں فوجد فیہا تو پایا انہوں نے وہاں پر رجلین دو مردوں کو یقتتلان اور وہ دونوں باہم لڑ رہے تھے. اب وہ شہر میں داخل ہوئے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے جو محلات تھے وہ شہر سے تھوڑا دور تھے, لہذا شہر میں داخل ہوئے ہیں اور دیکھا کہ شہر کے اندر سناٹا ہے اور دو لوگ باہم لڑ رہے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ ھذا من شیعتہ ان میں ایک جناب موسیٰ کی قوم میں سے تھا. کون تھا؟ یعنی مسلمان کہہ لیں, اسرائیلی کہہ لیں. وَھذا من عدو جبکہ دوسرا جو تھا وہ قبطی جو لوکل قوم ہے جو بالا دست قوم ہے اس میں سے تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اسرائیلی شخص نے دیکھا ہے تو انہیں پتا تو تھا کہ یہ سب لوگوں کے ہاں وہ معروف تھے کہ انہوں نے ایک دن کی چھٹی لے کر دی ہے, پھر شہر کے اندر آنا جانا ہے, ہمدردی ظاہر ہوتی ہے, تو سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ تو ہم سے بڑی محبت رکھنے والے شہزادے ہیں اور ہیں بھی ہماری قوم کے. لہذا فوراً ہی اس نے مدد طلب کی جو ان کی قوم کا بندہ تھا, ان کے مقابلے پہ جو بندہ تھا اس کے لیے مدد طلب کی. اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ہوا ہوگا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ روکنا چاہا ہوگا, معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہوگی لیکن نہیں ہوئی. تو فَوَقَذَهُ موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی شخص کو ایک مکہ رسید کیا. فَقَضَى عَلَيْهِ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہلاک ہی ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ یہ تو نہیں خواہش رکھتے تھے کہ اسے قتل ہی کر دیا جائے, اور نہ ہی کوئی کسی کو مکہ قتل کرنے کے ارادے سے رسید کرتا ہے, اس نیت سے تو نہیں کوئی بھی کرتا. اور وہ ماحول کو ذہن میں لائیں کہ ایک قوم جو ہے وہ پہلے ہی دبی ہوئی ہے اور ان کا کوئی شخص مر گیا اس قوم سے جو مغلوب ہے, تو کیفیت کتنا بڑا فساد جو ہے وہ برپا وہاں پہ ہو سکتا ہے. لہذا فوراً جو ان کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ گویا قرآن کریم نے نقل کی ہے. قال رب انی ظلمت نفسی, اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. کیوں؟ اب ایک لمحے کے لیے دیکھیے مرا کون ہے؟ کافر. ایسے ہی ہے نا. اچھا بندہ کون سا ہے؟ جو ظالم ہے, جو ان کی قوم پر دن رات ظلم ڈھاتے. اب ان کی قوم کا بندہ مرا, اگر آپ ہوں یا میں ہوں اور کسی انڈیا کے ہندو کو, کسی یہودی کو آج مار دیں تو ہم تو کہیں گے ہم نے بڑا سلطان صلاح الدین ایوبی والا کام کیا ہے, کہیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ اگرچہ کہ کسی جج کے پاس ایک بندہ اس حال میں آیا ہے کہ 20 مرتبہ وہ جج کے سامنے پیش ہوا, 20 کی 20 مرتبہ ہی وہ مجرم ثابت ہو گیا, اب 21ویں باری آیا تو کیا جج یہ اختیار رکھتا ہے کہ کہہ دے یار پہلے بھی ویاری مجرم سی, 21ویں باری میں گل نہیں سننی, ہون بھی مجرم نہیں کہہ سکتا جج؟ ہر مرتبہ ججمنٹ دینے کے لیے معاملے کو جج کرنا ہوگا. ہے تو صحیح کہ وہ ظالم قوم کا بندہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس معاملے کے اندر اسرائیلی شخص غلط ہو. انہوں نے اس انداز سے چھان بھی نہیں کی, اگرچہ کہ قومی حمیت و غیرت اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا ہے, لیکن حد اعتدال سے چلی جائے اسے پسند نہیں کیا. وگرنہ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ تاریخ کے کچھ نہ کچھ طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا فساد نیشنلزم نے پیدا کیا
قوم پرستی نے جتنا ظلم ڈھایا ہے اتنا کفر نے نہیں ڈھایا۔ قوم پرستی اتنی بری شے ہے، اتنی بری شے ہے کہ نسلوں کی نسلیں علاقوں کے علاقے سے برباد کر دیے۔ ہٹلر نازی قوم 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، قومی تنازع۔ اسرائیلی آج تک قومی برتری کو لیے ہوئے ہیں اور پوری دنیا پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لہذا قومیت جو ہے اگر وہ دائرے کے اندر ہے تو پھر تو اپنے قوم کے بھائی کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن ایک قاعدہ اللہ نے بھی تو مقرر کیا ہے، اس ضمن میں قوم کی محبت اللہ کی محبت سے آگے چلی گئی اور آپ عدل سے ہٹ گئے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں۔ لہذا پہلے انہوں نے فوراً کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ وہ پہلے کہا قال ھذا من عمل شیطان، کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان میرا مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن شیطان نے اضافی طور پہ کوئی کام کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاید ملک کے اندر دوبارہ فساد برپا نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے اور صریح انداز میں بہکانے والا ہے۔ اب یہ بات کافی تھی شیطان پہ ڈال دی، شیطان نے ورغلا دیا، کافی نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے ایک موقع پر سورہ ابراہیم ہے غالباً قرآن شیطان کی تقریر بھی نقل کی، اور محسوس ہوتا ہے کہ جب سارے معاملے طے پا جائیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان میں شامل نہ کرے، کہ جو کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنے کا موقع دے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ تقریر نقل کی ہے فَلَا تَلُومُونِی، کہ آج مجھ پر کسی درجے میں کوئی مذمت نہ کرو، میری کوئی ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَکُم، اپنے آپ کو برا کرو، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے فوراً ہی اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام آپ پر یہ بات آیا تھی، واضح تھی کہ اگرچہ کہ اس کی انوالومنٹ تو ہے لیکن کچھ نہ کچھ جذبات تو میرے بھی آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو میرے ہاں بھی معاملہ جو ہے، اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور نبی جو ہے وہ فطرت اس کی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی چبن بھی وہ محسوس کر لیتا ہے۔ لہٰذا آگے بڑھ کر انہوں نے پھر یہ الفاظ دہرائے ہیں قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ تعالیٰ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ بین میں یہ الفاظ ہے یوسف علیہ السلام جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، فرمایا مجھ سے بھی ظلم ہو گیا، اور فوراً کیا کیا؟ حکمت سے ایک بات سامنے کیا گئی کہ انسان کے مزاج کے اندر عدل پیدا ہو جاتا ہے۔ اول تو اس کے نتیجے میں اگرچہ کہ انسان خطا کار ہے، غلطیاں عام لوگوں سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اگر ہو بھی جائیں تو فوراً اللہ انسان اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے، اللہ کی طرف رخ بھی کرتا ہے، اور اپنے جرائم کا اقرار بھی اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرائم کا اقرار نہیں کریں گے تم کہاں پر کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان کا سب سے بڑا ہمدرد ہے، سب سے زیادہ ہم سے محبت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، سب سے زیادہ ہم پر رحم فرمانے والا اللہ ہے، ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہے، لہذا وہ پسند کرتا ہے اگر اس سے مانگا جائے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو مجھے معاف فرما دے، اللہ نے فوراً کیا کہا فاغفر لی، مجھے بخش دے، فغفر لہ، اللہ فرماتے ہم نے اسے فوراً ہی بخش دیا۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں نا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور اس میں خاص طور پر خود تسلیم کرنے کا ایک موقع تو یہ کہ فوراً کہا فغفر لہ۔ اسی طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے جناب یونس علیہ السلام کے لیے بھی دہرائے ہیں کہ اب ذرا تصور کریں، ذہن میں لائیں کہ بہت بڑی ویل مچھلی ہے اور جناب یونس علیہ السلام سمندر میں گئے ہیں، وہ مناظر کبھی ٹیلی ویژن کی سکرین کے پیچھے دیکھے تو انسان کانپ جاتا ہے،
اس ویل مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو سالم نگل لیا، اور کم سے کم جو روایات ہیں وہ ہے کہ 3 دن تو مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب ان 3 دنوں کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر 72 گھنٹے نکال دے، ذرا ذہن میں لائیں۔ تو اس پر انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی اپنا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تیرا معاملہ ٹھیک ہے، میں نے ظلم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ یہ الفاظ نہ دہراتے تو روز حشر مچھلی کے پیٹ ہی سے نکلتے۔ قرآن کے الفاظ وہ تسلیم کر لینا، اللہ کے سامنے محاسبہ کرنا، تسلیم کر لینا۔ تیسری بات توبہ، یہ بڑی اہم ترین شے ہے۔ اب یہ جو مغفرت ہے فاغفر لی، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے اس غلطی کو معاف فرما دے، اور مغفرت کے معنی کے اندر ایک مفہوم یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کہ پردہ فرما، پردہ پوشی فرما، اور اس کے اندر ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو قتل ہو گیا ہے اس قتل سے کسی درجے میں یہ جو بڑے ائمہ ہیں اور جو سردار ہیں ان تک اس کی خبر نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پردہ جو ہے وہ بھی ڈال دیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ ایک عظیم ترین سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوا ہے، تو انہوں نے بھی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی، اور کہنے لگے اے اللہ جیسے کہ تو نے مجھ پر فضل کر دیا ہے، مجھ پر احسان کر دیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو آج کے بعد کبھی بھی میں مجرم قوم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا تو ایک عمومی مفہوم یہ بھی ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کے ہاں کوئی اشکالات جو ہیں وہ موجود ہوں، اور ساتھ ساتھ ہی اس کے اوپر جا کر آپ فرعون کی جو بادشاہت ہے اور فرعون کا جو لشکر ہے اور اس کا جو ظلم ہے، بہرحال کسی درجے میں اس کے اندر انوالو تو تھے، شامل تو تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب میں کبھی بھی مجرم قوم کا، یا مجرم چاہے انفرادی شخص ہو کو مجرم قوم ہو، اللہ کے کرائیٹیریا پر پوری نہ اترتی ہو، میں اس کی ہیلپ کبھی نہیں۔ اور اس بات کو بھی سمجھیے گا کہ دنیا کے اندر مختلف نظریات پھیلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے خلا تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر 2 طرح کے نظریات ہیں، ایک اللہ کے نظریات ہیں، اللہ کے تصورات ہیں، اللہ کی تعلیمات ہے، جس کا منبع و سرچشمہ رسول اور رسول کے اوپر نازل ہونے والی وحی ہے، اور اس کے برعکس کچھ دوسرے نظریات ہیں، خلا تو کہیں نہیں ہے، اور یہ خیر و شر کی جو جنگ ہے وہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور تا قیامت چلتی رہتی ہے۔ یہ ابلیس لعین یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر آیا ہے کہ وہ ضرور اپنا ایک مقرر حصہ لے کر رہے۔ یہاں پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان نظری طور پر کہاں پر کھڑا ہے، انسان اپنے عمل کے ساتھ کس شے کی گواہی پیش کر رہا ہے۔ اسلام کا کیچنگ ورڈ جو ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے، لیکن اس عدل کے راستے میں کبھی کبھار انسان کا ذاتی فائدہ آ جاتا ہے، تو اس عدل کے راستے میں ذاتی نفع کو حاصل کرنے والا اور اپنے نظریات کو تج کر دینے والا بندہ دنیا کے اندر بھی وہ اچھے انسانوں کے اندر تصور گردانا نہیں چاہتا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ کہیں پہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، اور یہاں پر آ کر پیچھے ہٹ جائیں اور یہاں پر آ کر ہیلپ کے لیے گویا کہ ان کی ہیلپ کے لیے اصل نظریات کو تج کر دیں اور عدل سے ہٹ جائیں،
تو یہ بھی نظریہ اسلام کے ساتھ وفاداری والا طرز عمل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے ظالموں کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ جیسے ہمارے اسلاف کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح ایک تابعی تھے، ان سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا بھائی ایک ظالم حکومت، اس ظالم حکومت کا ایک بڑا افسر ہے، اور جو ظالم حکومت کا قاضی ہے اس قاضی کا سیکرٹری ہے، لہذا فیصلے جاری تو قاضی کرتا ہے لیکن لکھتا وہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ اگر کسی کے لیے غلط سزا چوز کی وہ تو قاضی نے کی ہے، اس نے تو نہیں کی، تو کیا اسے نوکری کرنی چاہیے کہ چھوڑ دینی چاہیے؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ کسی طور پر بھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر وہ نوکری چھوڑ دے گا تو محروم ہو جائے گا، فرمایا اگر وہ اللہ کے لیے نوکری چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے محروم نہیں رہنے دے گا۔ اللہ بھی تو ہے کہ نہیں؟ ہاں دنیا کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بالکل ظلم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ تو جو سعید روحیں ہیں ان کا معاملہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس سے وہ بچ ہی جاتے ہیں۔ ایک دوسرا فراڈ ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ ظالم لوگوں کے ساتھ چمٹے ہو کہ جب مجھے موقع ملے گا میں کچھ نہ کچھ خیر کر لوں گا، میں ان کو موڑ لوں گا، میں ان کو مولڈ کر لوں گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اب دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں پر انہوں نے فرعون کی جو حکومت تھی اس سے بھی اعلان برات کیا۔ اب اس کے اندر رہتے رہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنے جو اسرائیلی بھائی تھے ان کے لیے کچھ نہ کچھ مداوع کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کیوں چھوڑا؟ کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بین بین والا معاملہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ ہاں اب یہ کہہ لے کہ حق بات کے لیے میں رکا ہوا ہوں، ایک وقت پر کروں گا اور دل کے اندر مصمم ارادہ ہو کہ میں کروں گا، تو پھر تو جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہ کہ ایک حق اور باطل کو گڑبڑ کر دینا اور باطل ہی کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آپشن جو ہیں وہ آتی رہی ہے، اور ان آپشنز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کر لیں۔ اگرچہ کہ سیرت کا جائزہ لے تو چھٹی سطح پر جا کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں، وگرنہ پہلے تو بالکل کچلنے کی نیت پر تھے، لیکن آخری حربے کے طور پر جا کر پھر یہاں پر بھی وہ پہنچے ہیں کہ آپ ہم سے کو ڈیل کر لیں، وہ گیو اینڈ ٹیک کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات وہاں پر کیا آئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑیں۔ کیوں؟ باطل دوئی پسند ہے، حق ہے لا شریک۔ باطل تو چاہتا ہے کہ مکسر بن جائے، لیکن حق تو حق ہے، وہ تو کسی آمیزش کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر حق کے اندر آمیزش ہوگی تو حق رہا کہاں؟ حق تو وہ رہا ہی نہ۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّحِینٍ، تو آپ کسی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل شخص ہے اس کی بات نہ مانیے گا۔ عام طور پر سمجھا یہی کیا ہے، یہ ولید بن مغیرہ نامی شخص تھا اور یہ بار بار آپ کے سامنے ڈیلز لے کر آتا تھا اور تنہائیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت بھی کرتا تھا۔ تو اللہ نے پہلا لفظ کہا مہین، قسمیں کھانے والا اور گھٹیا آدمی۔ نمبر 2 حمازم مشائم بنمیم، اور تانے دینے والا اور چغلیاں کرنے والا، منع للخیر، اور خیر سے روکنے والا، معتدل حد سے بڑا ہوا، اور اسیم بڑا گناہگار۔ آگے فرمایا بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد بے اصل بھی زنا کی پیداوار۔ یہ 5 وصف اللہ نے بیان فرمایا اور کہا کہ ڈیل
نہیں ہو، حق اور باطل گڑبڑ نہیں ہو سکتی، لہذا آپ کا اپنا نظریہ ہے، اسی پہ کھڑے ہو۔ اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو 5-6 وصف بیان کیے ہیں، ایک پوری سوسائٹی ان اصولوں پر کھڑی ہو گئی۔ پہلی بات کیا ہے کہ بے قدر یعنی مہین یعنی ذلت والے اور قسمیں کھانے والے، تانے دینے والے اور چغلیاں کرنے والے، خیر سے روکنے والے گناہگار، اور 5ویں بات بے اصل۔ وہاں پر اگر ایک شخص تھا تو آج ویسٹ کی پوری سوسائٹی کے ائمہ، استعمار جن کے پاس آج اقتدار ہے، پورے ویسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس زمام کار ہے، یہ سارے وصف ان کے ہاں موجود۔ کیا ان کے ہاں کوئی نسب کے حوالے سے کوئی تکدف رہ گیا؟ ان کا میڈیا کیا کیا کچھ کرتا پھرتا ہے، اور منع للخیر کس طرح خیر سے روکنے والے، ان کی فالوور، ان کی گویا کہ ان کا پیچھا کرنا، ان کے فالوور بننے کی کوشش کرنا، اور یہ کہنا کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کی جو خیر ہے وہ لینے کی خاطر ان کے ہاں مکس ہوئے پڑے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اینڈ آف دا ڈے جو اپنی خیر تھی وہ بھی دے آئی۔ لہذا اس سطح پر انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں کا بندہ ہے، اس نے کھڑا کہاں ہونا، اس کی اصل پریورٹیز کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہے، کیونکہ بہرحال ہر شخص نے مرنا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب بھی دینا ہے، اور تقاضا کیا ہے کہ انسان حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی وزن نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کوئی بات نہیں، آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ برے لوگوں کی، برے نظریات کی انٹرپریٹیشن اچھی کر رہے ہو، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے جواز فراہم کر رہے ہو، تو وہ جواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہو، جڑے ہوئے ہو، اس کا نتیجہ نفاق تک جا کے پہنچتا ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو کے اندر ہم اس کو سم اپ کر لیں، 4-5 چیزیں میں نے اس مضمون کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ حکمت اور علم، اور یہ کس سے حاصل ہوگی؟ احساس سے اور کام کو عمدگی کے ساتھ ادا کرنے سے، اور یہ تو 2-4 کی بات ہے، جو بچہ زیادہ عمدگی کے ساتھ اپنا نصاب پڑھتا ہے تو وہ سبق بہتر یاد کر لیتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اضافی طور پر حکمت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو احساس اور عمدگی کے ساتھ چیزوں کو کریں گے تو علم اور حکمت جو ہے وہ میسر آ جائے گی۔ نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ عدل ہی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا قومی تعصب جو ہے وہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کرائیٹیریہ کو بھی آپ کراس کریں، قومی تعصب اتنا نہ بڑھ جائے۔ نمبر 4 ہوائے نفس سے بچنا، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال آئی کہ بڑے نسب کی خاتون انہوں نے بدی کی دعوت دیتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ظلم جو ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اچھا نمبر 4 توبہ، کہ انسان اپنا محاسبہ اور جائزہ لیتا رہے، اور اس محاسبے اور جائزے کے نتیجے میں اپنی برائیوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت توبہ طلب کرتا رہے، اور 5ویں بات کہ وہ طے کر لے، اپنا گول معین کر لے، اس بات کا تعین کر لے کہ وہ حق والوں کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے اس کا وزن تھوڑا ہے، چاہے اس کی آواز اونچی نہیں ہے۔ یہی الفاظ کہتے ہیں نا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگرچہ کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ کہ میری عمر ابھی 9 برس ہی ہے، اور پورا مکہ ایک طرف ہے، پھر بھی یہ حق ہے محمد مونی کے ساتھ کھڑا۔ یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔